خان صاحب درویش بندے ہیں، یہ پورا پاکستان جانتا ہے. ایکسپریشن میرے کیسے تھے آپ مجھ سے پوچھیں. آپ کے کیسے تھے؟ کیونکہ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، میری خان صاحب کی مجھ سے نہیں ہوئی. اچھا یہ ہوا ہے کہ میں خان صاحب کے پاس پہنچا ہوں تو لٹرلی بندہ جو دل کے راز ہوتے ہیں، بندہ کا دل کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. سو خان صاحب کو دیکھا اور خان صاحب کی پرسنالٹی دیکھی بالکل پاس سے، جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ جیسے ایسے لگتا ہے کہ شیر بیٹھا ہوا ہے، اصلی شیر بیٹھا ہوا ہے. اچھا السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انس کندل، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. ناظرین میرے ساتھ موجود ہوں گے نیا پاکستان کے اینکر، مشہور اینکر اگر کہا جائے تو یہ درست ہوگا. حسنین رفیق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. چند ہفتے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب نے ان کو دعوت بھی دی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کسی بھی شہر میں ہوتا ہے، اگر کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گاؤں میں اگر جلسہ ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ جا کے کور کرتے ہیں. اور آج کل یہ لاہور میں موجود ہیں کیونکہ لاہور کے اندر ضمنی الیکشن جو ہے 17 جولائی کو ہو رہا ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب کے ایکسپریشن کیسے تھے؟ خان صاحب درویش بندے ہیں، یہ پورا پاکستان جانتا ہے. ایکسپریشن میرے کیسے تھے آپ مجھ سے پوچھیں. آپ کے کیسے تھے؟ کیونکہ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، میری خان صاحب کی مجھ سے نہیں ہوئی. اچھا یہ ہوا ہے کہ میں خان صاحب کے پاس پہنچا ہوں تو لٹرلی بندہ جو دل کے راز ہوتے ہیں، بندہ کا دل کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. سو خان صاحب کو دیکھا اور خان صاحب کی پرسنالٹی دیکھی بالکل پاس سے، جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ جیسے ایسے لگتا ہے کہ شیر بیٹھا ہوا ہے، اصلی شیر بیٹھا ہوا ہے. اچھا وہ ان کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی وہ کن کن نکات کے اوپر ہوئی؟ ایک انہوں نے مجھ سے جلسوں کے بارے میں پوچھا کہ تم مطلب یہ ساری پبلک میں کور کرتا ہوں، پبلک اوپینین لیتا ہوں، کیا ہوتا ہے پبلک کا ری ایکشن. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون کہ جب پرائم منسٹر تھے خان صاحب میں تب بھی جاتا تھا، تب کا اور اب کا کیا فرق ہے. تو میں نے بتایا کہ تب میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی فیملیز آتی ہوں جلسے میں ہر جلسے میں گیا ہوں، کبھی فیملیز نہیں تھیں آئیں. لیکن عمران خان کے ہٹنے کے بعد جو ہٹایا گیا، اتارا گیا، فیملیز، بچے، بوڑھے، ہر عمر کے لوگ آتے ہیں. اور پہلے سے میں کہتا ہوں دگنا جذبہ تھا. ٹھیک ہے، پہلے ایسا کچھ نہیں تھا ہوتا، لیکن خان صاحب اب اگر الیکشن ہو جائے پتہ چل جائے گا. اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ کو پینے کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں؟ مجھے یقین کریں جو مشہور ہے چائے بسکٹ وہ ملا بس. چائے بسکٹ ملا؟ اس کے علاوہ تو امبیسڈر کو بھی چائے بسکٹ؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کون کون رہنما وہاں پہ موجود تھے؟ شاہ محمود قریشی تھے، ڈاکٹر شہباز گل، اس کے علاوہ اسد عمر، اظہر مشوانی، ڈاکٹر اسلان حالی جو ان کے فوکل پرسن ہیں وہ تھے، علی امین گنڈا پور، لیکن وہ دوسرے روم میں تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ خان میں آپ نے کون سی ایسی منفرد چیز دیکھی جو آپ کہہ سکتے ہوں کہ ایسا کوئی سیاستدان پاکستان میں موجود نہیں ہے؟ یہ پاکستان کے ساتھ لائل ہیں. لوئل ہیں؟ یہ میں نے دیکھا اور میرے حال سے اور کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کو آپ کور کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو وہاں جا کے آپ اس کو کور کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اور پبلک اوپینین کرنا میرے خیال سے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے، لوگوں کو کہنا ہے انٹرویو دے دیں. کوئی اچھا بول لیتا ہے، کوئی اچھا کمیونیکیشن کسی اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کتنا مشکل کام ہے اور کس طرح یہ کر لیتے ہیں؟ یہ اصل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے کمیونٹی میں جانا ہے، عام لوگوں میں جانا ہے، ہم اگلے کی سینس دیکھتے ہیں کہ اگلا کس طرح بات کر رہا ہے. اگر وہ پنجابی میں کر رہا ہوگا تو ہم نے اپنا پنجابی میں بولنا ہے، اردو میں بولے گا اردو میں، انگلش میں کرے گا انگلش میں. ہم نے اگلے کو سمجھنا ہے، اگلے کی سائیکی کو سمجھنا ہے. جب اگلے کی سائیکی کو سمجھ جاؤ گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا. اور ہم خود عوامی لوگ ہیں، ہم خود کون سا کوئی بڑے بیوروکریٹ کے منسٹر کے بیٹے ہیں، ہم عام شخص ہیں، تو ہمیں عام لوگوں میں گلنا ملنا آسان ہوتا ہے. اچھا یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ نیا پاکستان جو ہے وہ ون آف دا ٹاپ چینل ہے یوٹیوب کا جو کہ پولیٹیکل کنٹینٹ جس کے اوپر چلتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا چینل موجود نہیں جس کے اوپر اتنا زیادہ جو پولیٹیکل کنٹینٹ ہے وہ وائرل ہوتا ہو. تو پولیٹیکل کنٹینٹ کرنا لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں دکھا کے بھی ویوز لے لیتے ہیں، لیکن پولیٹیکل کنٹینٹ کرنا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. دیکھیں میں ابھی لاہور میں، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتا دیا، میں لاہور میں موجود ہوں. لاہور میں ایون کہ میرے اپنے نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں خود آیا ہوں لاہور میں. جیسا کہ آپ بھی میرے ساتھ کام کرتے رہے، آپ کا بہت شکریہ. تو میں خود لاہور میں اس لیے آیا ہوں کہ پبلک میں جائیں، پبلک اوپینین لیں. تو جب بندہ خود محنت سے کرے، شوق سے کرے کہ میں نے یہ چیز نکالنی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اسکرپٹڈ نہیں کرنا، تو وہ آٹومیٹیکلی
ہو جاتا ہے. فیصلہ آباد کے اندر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ فیصلہ آباد میں یار میں انٹرویو کر کے جا رہا تھا, مجھے 2-3 بندے آئے, irrelevant کویشچن کرنے لگے لائک اے تھریٹ, کیا کرنے آئے ہو, کیوں آئے ہو, کس نے بلایا ہے, جاؤ یہاں سے. میں نے کہا کیوں جاؤں, کہتے نکلو یہاں سے. اور پنجابی میں وہ الفاظ بھی نہیں بول سکتا جو انہوں نے کہا. تو پھر وہ ایسے بالوں سے پکڑا نکالنے لگے. میں کہا ہاتھ تھلے کر, میں بھی پنجابی میں ہاتھ تھلے کرنے کو, پھر وہ انہوں نے مارا. بس یہ واقعہ پیش آیا تھا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب دوبارہ واپس آ جائیں گے اس سسٹم کے تھرو ہی؟ دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, میرا ایک ایمان ہے, ہمیشہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے, چاہے دیر ہو چاہے کوئی اگلا بندہ ہے, لیکن حق اور سچ کی فتح ضرور ہوگی انشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے خان کو تو دیکھا ہی ہے, تو جو دیگر جماعتیں ہیں, آپ جاتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں, تنقید ہوتی ہے ان کے اوپر, خان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہوگی, تو کیا لگتا ہے کہ ڈفرینس کیا دونوں میں؟ خان صاحب میں اور دیگر جماعتوں میں, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ دیگر جماعتوں میں سارے ہی لوگ کرپٹ ہیں, سارے ہی چور ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کسی چور کو سپورٹ کرنا چوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ نیک کو آپ سمجھ جاؤ. اگر بہت اچھے میرے ایون کے دوست ہیں جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں, بہت اچھے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں, میں کہتا ہوں یار آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی کو سپورٹ کرنا اس کی گواہی دینا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو ووٹ دینا, ہم گواہی دے رہے ہیں یہ اچھا بندہ ہے, تو گواہی دینا کس زمرے میں آتا ہے آپ کو خود سوچنا چاہیے. تو کیا لگتا ہے جس طرح سے یہ حکومت آئی ہے امپورٹڈ, یہ کب تک چل سکتی ہے؟ یہ کچھ نہیں, یہ نہیں چلے گی, یہ نہیں چلے گی, یہ نہیں چلے گی. الیکشن جب بھی ہوں, دیکھیں اب ہوں لیٹ ہوں, ٹھیک ہے, اگر یہ 1.5 سال ہے نا, 1.5 سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے, الیکشن جب بھی ہو نا, مار پڑے گی ان کو. وہ کس لیے پڑے گی, کیونکہ عوام, میں کل سروے کے لیے گیا تو میں حیرت انگیز وہاں میں نے سین دیکھے کہ ایک رکشے والا, ریڑھی والا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ بلے دا. حالانکہ یہ لوگ وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے جو ہمیشہ شیر کا نعرہ لگاتے تھے. پڑھا لکھا تو آٹومیٹکلی پی ٹی اے کو ووٹ دیتا ہے نا. جو رکشے والا, ریڑھی والا جو مزدوری کرتا ہے, یہ نون لیگ کا ووٹر تھا. لیکن آپ بھی جا کے پبلک میں دیکھیں, میرے ساتھ چلیں, یہ لوگ اب انہیں گالیاں دیں گے, وہ الفاظ یوز کریں گے جو ہم میڈیا پہ نہیں چلا سکتے. تو جب وہ لوگ پی ٹی اے کو کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھنا ہو نا کس کی جیت ہے, عام شخص کو دیکھ لیں, عام بندے کی آواز کیا ہے, جو عام بندے کی آواز ہوگی نا اس کی جیت ہے. اچھا کیا لگتا ہے کہ نواز صاحب جو ہیں واپس آئیں گے؟ نواز صاحب سن نہیں رہے ہیں, آ رہے ہیں, 4 ہفتے کا ٹائم, لمبا سفر, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہمیں تو ان کی کوئی سمجھ نہیں ہے, ان پہ ہم نے فوکس ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں نہیں آتے, ہمیں کوئی ٹینشن. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ بڑا مشکل ترین الیکشن ہوتا ہے, وہ مینیج کیا جاتا ہے, اس میں انتظامیہ انوالو ہوتی ہے, جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایچ بی ملتا ہے, کیونکہ حکومت کی جو مشینری اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ جب ہر طرف سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہوں کہ ادارے آپ کے خلاف ہیں, تو یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ جب آپ کے خلاف سارا سسٹم آپ کے خلاف ہے تو آپ دوبارہ واپس آ جائیں گے؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ ضمنی الیکشن جو ہے وہ جیت سکتے ہیں؟ حمزہ شباشی صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ 15 سیٹوں کے اوپر کھڑی ہے, 12 سیٹیں اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ تو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا سسٹم آپ کے خلاف جب پی ٹی آئی کے خلاف کام کرے گا تو کیسے جیتیں گے ضمنی الیکشن؟ دیکھیں یہ تو پھر وہ سراسر آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, دھاندلی ہو رہی ہے. کل میں ایک پی ٹی آئی کے آفس مین آفس کے پاس سے گزر رہا تھا, ایک پولیس کا ناکہ اس کے رائٹ سائڈ پہ تھا, ایک لیفٹ سائڈ پہ تھا. ٹھیک ہے, اور ایون کہ جو لوگ آ رہے تھے اس آفس کی طرف سے تھریٹ کیا جا رہا تھا, گاڑی کے پیپر چیک کیے جا رہے تھے. بھائی الیکشن کرو, فیئر الیکشن کرو, پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ ہے. پبلک اوپینین, آپ پبلک میں جائیں, پتہ چل جائے گا پبلک کس کے ساتھ ہے. اگر یہی ہونا ہے تو ہمارے ادارے کہاں سو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, انہیں آ کے دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. اگر اسی طرح کی جمہوریت انہوں نے کرنی ہے تو میں یہ جمہوریت بھی نہیں چاہیے. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, ان کی جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ, اور کس طریقے سے یہ جلسوں کے اندر جا کے احتجاج کو کور کرتے ہیں, جلسوں کو کور کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ آج کل لاہور کے اندر موجود ہیں. ضمنی الیکشن کے اوپر کافی گہری نظر ہے ان کی کہ کون جیتتا ہے, کون پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے 4 سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں نکالیں گی, یہ تو وقت بتائے گا. اور اگر اس الیکشن کو فیئر کیا جائے تو نتائج بہتر آ سکتے ہیں. تو ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ سکتے ہیں. تو ناظرین دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. اللہ حافظ. کتنے منٹ کا ہوا؟